اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اس زمین پر بسنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک بات بڑے ہی واضح الفاظ میں بتا دی، وہ یہ ہے کہ جو رزق کا ذمہ ہے وہ اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کے دنیاوی زینت کو دیکھ کر انسان بعض کا لالچ میں پڑ جاتا ہے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ ریاض صالحین میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات فخر موجودات خاتم النبیین صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو اس کا دل یہ بھی چاہے گا کہ میرے پاس ایک اور ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی آنکھیں اور اس کا جو پیٹ ہے قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی کہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہیں، ان میں کمی نہیں آتی ہے، لیکن اس کو ایک حقیقت سے بالکل وہ ناواقف کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے لیکن پھر بھی شک میں رہتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کی خواہشات تو بلند ہوتی رہتی ہیں لیکن اس میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے جس کا نام موت ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور اس کے ارد گرد بہت سی شاخیں اس کی کھینچی، تو ہر ایک شاخ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش لکھا اور خواہشات کو نیچے سے لکھنا شروع کیا اور اوپر تک لکھتے گئے، حتیٰ کہ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت لکھ دیا۔ تو اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بلند ہوتی جاتی ہیں، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، ایک شاخ کے بعد دوسری شاخ آتی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان بہت بلند پایہ خواہشات کی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی سوچ فکر وہاں پہنچتی ہے، اس کے درمیان ایک آڑ آ جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ موت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے، کوئی دنیا جنت نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا قیام ہی اسی لیے کیا گیا کہ انسان نے جو جو نعمتیں اللہ جل شانہ سے حاصل کی ہیں ان سب کا اللہ جل شانہ کو وہ جواب دہ ہوگا۔ اگر انسان اللہ پہ توکل یقین رکھے، اپنی نیت صاف رکھے، تو اللہ جل شانہ اس کے رزق میں، اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں، دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان دھوکہ دہی کرے گا کسی کے ساتھ، وہاں پہ دنیا میں تو اپنی چالاکیاں دکھا کے ڈھیر ہوشیاری کر کے مالے جو غنیمت اپنے طور پہ وہ اکٹھا کر رہا ہے جو کہ اس کا ہے نہیں ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لیکن آخرت میں آ کے اس کو ہر ایک چیز کا حساب چکانا ہوگا۔ اس کی ہمیں ایک مثال اس واقعے سے ملتی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ جل شانہ نے 3 طرح کے بندوں کے پاس بھیجا۔ ایک وہ بندہ جو کہ نابینا تھا، اور ایک وہ بندہ جو کہ برس کی بیماری میں مبتلا تھا، اور ایک وہ بندہ جس کے سر پہ بال نہیں تھے، یعنی کہ وہ گنجا تھا۔ تو فرشتہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس بندے کے پاس گیا جو بندہ گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اسے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے سر پہ بال نہیں ہیں، لوگ میرا مذاق بناتے ہیں، مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میرے خوبصورت قسم کے بال آ جائیں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے خوبصورت قسم کے بال آ گئے۔ ساتھ ہی اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہیں دنیا کا مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے بکریاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ فرشتے نے اللہ کی عطا سے اس کو بکریاں حاملہ دے دیں، یعنی کہ جن کے پیٹوں میں بھی بچے تھے۔ پھر فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو کہ برس کی بیماری میں مبتلا تھا، جس کا جسم کا کچھ حصہ اور رنگ کا تھا، کچھ حصہ کسی اور رنگ کا۔
اور اسے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری جسامت جو ہے، میری جو جلد ہے وہ بڑی بدصورت قسم کی ہے، لوگ مجھے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری خوبصورت قسم کی جلد آ جائے اور لوگوں کے مذاق سے، ان کی حقارت کی نظر سے میں بچ سکوں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر جب ہاتھ پھیرا تو اس کی ایک بہترین قسم کی جلد آ گئی، خوبصورت قسم کی جلد آ گئی، اور پھر اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تمہیں دنیا کا کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے گائیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو اللہ کی عطا سے حاملہ گائیں دے دیں۔ پھر جب تیسرے بندے کے پاس گیا فرشتہ، وہ جو نابینا تھا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے؟ تم کس چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں بھی رونق دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اللہ جل شانہ نے کیا کیا پیدا کر رکھا ہے، وہ سب چیزیں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ انسان کو کس طرح کی تزئین اور کس طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، کیسی کیسی نعمتیں دکھا رہا ہے، ان سے میں بھی دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ جب ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی آ گئی۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں دنیا کا کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹنیاں چاہیے۔ تو فرشتے نے اس کو اللہ کی عطا سے اونٹنیاں دے دی، وہ اونٹنیاں بھی حاملہ تھیں۔ کچھ وقت گزرا، سارے جانور حاملہ تھے، تو بکریاں ریوڑوں کے ریوڑ بن گئے، گائیں ریوڑوں کے ریوڑ بن گئے، اونٹوں کے ریوڑوں کے ریوڑ بن گئے۔ وہی فرشتہ جو ان کو اللہ کی عطا سے کچھ نہ کچھ دینے آیا تھا، ایک عرصے کے بعد ایک فقیر کی صورت اختیار کر کے آ گیا۔ آخر وہ پہلے بندے کے پاس گیا جس کے پاس اس نے بکریاں رکھی تھیں، جو گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس کو بال دیے تھے اللہ کی عطا سے۔ اسے وہ ساری جتنی بھی کارگزاری تھی، پیچھے کی کہانی، اس کی اصلیت کیا تھی، وہ ساری یاد کرائی۔ پھر بتایا کہ تمہیں اس طرح سے مال ملا، تمہارے بال اس انداز سے آئے، میں غریب حال شخص ہوں، مجھے صرف اتنا مال دے دو کہ میں اپنے گھر تک پہنچ سکوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہم تو شروع سے ہی بڑے امیر ترین لوگ ہیں، ہمیں یہ جو سب کچھ ملا ہے ہماری وراثت میں شامل ہے، ہمیں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں جیسے تم بتا رہے ہو۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم اپنی اس بات میں جھوٹے ہو تو اللہ کرے تم دوبارہ اپنی اسی حالت میں پلٹ جاؤ جس میں پہلے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بندہ جھوٹا تھا، تو وہ بندہ دوبارہ گنجا ہو گیا۔ جو بکریاں اس کو دی گئی تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، واپس لے لی گئی، کیونکہ اللہ کی عطا سے وہ جو دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جو کہ برس کی بیماری میں مبتلا تھا، جس کو گائیں دی گئی تھیں، اس کو بھی کہا، اس کی کارگزاری سنائی گئی، اس کی جو پیچھے اس کا جو ماضی گزرا تھا وہ بتایا گیا کہ تمہارے جسم کا رنگ اور تھا، تم غریب حال شخص تھے، تمہیں گائیں چاہیے تھی، تمہاری خواہش تھی مال دنیا اس طرح کا ہو میرا، اور تمہیں وہ عطا کی گئی، اور میں غریب حال شخص ہوں، میرے جانے کے لیے میرے پاس مال اتنا نہیں کہ میں آسانی سے گھر پہنچ سکوں، مجھے صرف اتنا مال دے دو کہ میں گھر جا سکوں۔ آخر اس شخص نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے شخص نے دیا تھا، کہ اس نے کہا کہ ہم تو شروع سے ہی بڑے امیر ترین لوگ ہیں، جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ فرشتے نے پھر اس کو بھی وہی بد دعا کی کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو اللہ کرے تم اپنی اسی پرانی والی حالت میں لوٹ جاؤ۔ تو آخر کار وہ بندہ بھی کیونکہ جھوٹا تھا تو اس کا جسم دوبارہ پھر برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور جو گائیں اس کو اللہ جل شانہ نے دی تھی وہ ساری کی ساری واپس لے لی، وہ دوبارہ اپنی پرانی حالت میں لوٹ گیا۔ اب جب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس جاتا ہے جس کی بینائی نہیں تھی اور اس کو بینائی عطا کی گئی، اور جس کو اونٹنیاں چاہیے تھی مال کے، تو اس کو مال عطا کیا گیا، حاملہ اونٹنیاں دی گئیں گی، تو وہ ہوا یوں کہ اس کی اونٹنیاں بڑھتی ریوڑوں کے ریوڑ بن گئے۔ آخر فرشتہ اس کے پاس بھی انہی الفاظ کے ساتھ اسی حال میں پہنچا اور کہا کہ میں تمہیں تمہاری جو کارگزاری ہے وہ بتاتا ہوں، تمہاری حقیقت یہ تھی، اور اصل میں اب تم جہاں پہ پہنچ چکے ہو، ٹھیک ہے، وہ سارا سبب وجہ کیا تھی کہ تم اس مال کے ذریعے اتنے امیر ترین شخص بن گئے ہو۔ میں غریب الحال شخص ہوں، مجھے اپنے گھر میں جانے کے لیے میرے پاس مال و متاع اتنا نہیں کہ پہنچ سکوں، مجھے صرف اتنا مال دے دو کہ میں گھر جا سکوں۔ اس نابینا شخص نے جس کو بینائی آ چکی تھی، اس نے کہا کہ تم اپنی بات میں سچے ہو اور تمہیں جو مال جتنا چاہیے تم لے کے جا سکتے ہو۔ تو وہ فرشتہ بولا کہ سارے کا سارا مال تمہارا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تمہارا جسم اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ تمہارے پہلے جو 2 بھائی تھے ان کی بھی آزمائش تھی اور تمہاری بھی آزمائش تھی، وہ اپنی آزمائش میں پورا نہ اتر سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور تم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔
معزز سامعین، انسان پر، حضرت انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج رکھا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ دنیا کی امتحان گاہ ہے۔ وہ امتحان کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اس کے مال، جان اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں اس انداز سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں ہماری کسی اعتبار سے پکڑ نہ ہو اور کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔